جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے تو مسلسل ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ اس آئین پہ حملہ ہوتا ہے، اس آئین پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ قوتوں کو اسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق ملے، سارے صوبے کو ان کا حق ملے، وہ اپنے وسائل کا مالک خود ہو، ہر شہری کو اپنا ووٹ کا طاقت ہو، ہر شہری کے پاس یہ حق ہو کہ وہ اپنے ملک کے نمائندے چنے۔ کچھ قوتوں کو یہ بہت ہی اس سے تکلیف ہوتا ہے کہ پاکستان کی آئین کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، کہ چاہے آپ کسان ہو یا مزدور ہو، سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھے، آپ ایک لائر ہو، آپ ایک ٹیچر ہو، آپ ایک چھوٹا تاجر ہو، یا آپ فوج میں ہو یا آپ پولیس میں ہو، آپ امیر ترین آدمی ہو یا غریب ترین آدمی ہو، آپ کا ایک ہی ووٹ کا حق ہے، اور ہر شہری کے پاس اتنا ہی ریپرزنٹیشن میں اتنا ہی آواز ہے اس ملک پہ کہ ہم سب الیکشن دن پہ جا کے اپنا ووٹ استعمال کریں اور اس ملک کی حکمرانی کا فیصلہ کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی آئین کے لیے کافی امتحان آئے ہیں۔ ایک ضیاء الحق کی صورت میں جس طریقے سے ہمارا آئین کو پامال کیا گیا، نفرت کی بوجھ جو اس دن مذہب کے نام پہ پورا ملک کا جو نقصان ہوا، جنرل ضیاء کا دور تھا، ہم آج تک اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد عامر جنرل مشرف کا دور تھا، اور اس نے بھی ہمارا آئین پہ تو حملہ کیا، لیکن پورا معاشرے پہ جس طریقے سے اس دور کی وجہ سے میرا خیال میں ہم آج تک اس کا نقصان بھی بھگت رہے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جس کا حکومت آتا تھا وہ پہلے اپنے مخالفین کو جیل بھیجتے تھے، اور پھر جو ان کے ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے، جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتے تھے، ان کو بند کرواتے تھے، چاہے وہ آدھا بنا ہوا ہو بھی صحیح، اور اپنے کاموں پہ شروع ہو جاتے تھے۔ پھر کوئی اور حکومت میں آ جاتا تھا، وہ پہلے اپنے مخالفین کو جیل بھیجتے تھے، پھر ان کا کام رکواتے تھے اور نیا کام شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ 2008 سے لے کے 13 تک وہ پہلا دور تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی کام شروع کیا تو نون لیگ نے اس کو مکمل ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چل رہا ہے، اور اس کنسنسس کی وجہ سے بہت کوشش تو تھا، مگر غیر جمہوری قوتوں کے لیے جگہ کم تھا۔ تو اس لیے پھر کسی کا ڈاکٹرن تھا یا کسی کا اسکرپٹ تھا کہ ایک سلیکٹر کو لانچ کیا گیا، اور لانچ اس لیے کیا گیا کہ اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے مکمکا کا پروپیگنڈا چلا، اور اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے تاکہ غیر جمہوری قوتوں کو زیادہ جگہ ملے، ان کو ایک پراکسی وزیر اعظم ملے، ایک ایسا وزیر اعظم ہو جو قوم کی مسائل سے میں کوئی دلچسپی نہ لے، جو پارلیمان میں کوئی دلچسپی نہ لے، جو جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہ لے، یہاں تک کہ معیشت کا بھی کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو، کہ وہ سمجھے کہ وزیر اعظم وہ بنا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ٹماٹر اور پوٹیٹو کا قیمت لگا دے، وہ بنا اگر وزیر اعظم تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائے، اور پاکستان کو جتنا ہی نقصان ہو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے ہر ادارہ کو بانٹ لیا ہے، ڈیوائیڈ کر لیا۔ کب تک ہمارا پارلیمان، ہمارے سیاستدان اتنا ڈیوائیڈڈ ہوں گے کہ ملک چلانے میں مشکلات آ رہے ہیں؟ کب تک ہمارا عدلیہ
اتنا پولرائزڈ ہوں گے اور پارٹیزان جو میں نے تو ہسٹری یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور تاریخ سے کافی واقف ہوں. میں نے کبھی ایسا ایگزامپل نہیں دیکھا کہ توبہ توبہ مطلب بچوں کی طرح لڑتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل, ججز اپوائنٹمنٹ کی پروسیس, انصاف دینے والے کے پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو عوام اور قوم کا کیا امید ہو انصاف, اور کب تک اس کا نقصان ہوگا مجھے نہیں پتا.